السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ امیر باپ غریب حال ہی میں نے نیا VCR خریدا ہے۔ اس کے ساتھ ایک کتاب چاہتا جس میں اس کو چلانے کی ترکیب بتلائی گئی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کے پروگرام ریکارڈ کروں جو جمعے کی رات ٹی وی سے نشر ہوتی تھی۔ کتابچے کو پڑھنے کی انتہائی کوشش کی، میرا سر گھوم گیا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ نظر VCR کتابچے کی مدد سے پروگرام کرنا یا قابل عمل بنانا مشکل ترین کام تھا۔ میں لفظ بخوبی پڑھ سکتا تھا مگر ان الفاظ کے معنی میرے سمجھ میں سے ماور آتے۔ جہاں تک ان الفاظ کو پڑھنے کا سوال تھا تو اس میں میرا A گریڈ تھا مگر ان کو سمجھنے میں میرا گریڈ F۔ اور عام طور پر مالی معاملات میں لوگ اسی طرح ہوتے ہیں۔ اگر تم دولت کمانا چاہتے ہو تو اعداد کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا سیکھو۔ میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ اپنے ڈیڈ کو یہ بات دہراتے سنا اور یہ بھی کہا کرتا، امیر لوگ اثاثے بناتے ہیں، غریب اور متوسط طبقے کے لوگ مالی بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اثاثے اور بوجھ کے درمیان جو فرق ہے اس بارے میں بتاتا ہوں۔ بہت سے اکاؤنٹنٹ اور اقتصادی ماہر میری وضاحت سے متفق نہ ہوں گے مگر یہی سیدھی سادی لکیریں تھیں جنہوں نے 2 چھوٹے لڑکوں کو مضبوط مالی بنیاد فراہم کی۔ چونکہ ان دونوں ہم چھوٹے تھے چنانچہ ہمیں سمجھانے کے لیے امیر ڈیڈ نے ہر چیز کو سادہ اور عام فہم بنایا۔ اس نے زیادہ تر تصویروں اور خاکوں سے کام لیا، بہت کم الفاظ بولے اور ہندسوں کا ذکر تک نہ کیا۔ اثاثوں کی نقدی ترسیل کا کیے گئے تصویری مالی سٹیٹمنٹ ہے۔ عام طور پر اس نفع اور نقصان کی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ واضح کرتی ہے۔ اسے اس لیے یہ بھی نام دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے احساسوں اور ذمہ داریوں کا میزان کرتی ہے۔ بہت سے لوگ جو مالی معاملات میں نو آموز ہوتے ہیں انہیں انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہوتا۔ اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مالی کشمکش کی بنیادی وجہ اثاثے اور مالی بوجھ کے مابین فرق سے لاعلمی ہے۔ الجھن کی وجہ دونوں الفاظ کی تعریف یا وضاحت کے باعث ہے۔ اگر تمہیں ذہنی پریشانی کا مزہ چکھنا ہے تو دونوں الفاظ کے معنی ڈکشنری میں دیکھو۔ تجربہ کار اکاؤنٹنٹ تو شاید اس فرق کو جان لیں مگر ایک عام انسان کے لیے یہ فرق ایسے ہے جیسے چینی زبان سمجھنا۔ ڈکشنری میں تم ان الفاظ کے مفہوم کو دیکھتے ہو مگر پلے کچھ نہیں پڑتا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، میرا امیر ڈیڈ کہا کرتا، اثاثے تمہارے جیبیں بھرتے ہیں۔ یہ سیدھی سادی مستعمل اور عمدہ وضاحت تھی اور 2 چھوٹے لڑکوں کو اسے سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی۔ مالی بوجھ کی نقدی کی ترسیل کا نمونہ۔ جبکہ ہم نے ان اثاثوں اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کو اشکال کی مدد سے واضح کر دیا ہے تو اب اگر میں ان کی وضاحت الفاظ میں کروں تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ اثاثہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میری جیب میں پیسہ آتا ہے، مالی بوجھ اس کے برعکس جیب کو ہلکا کرتا ہے۔ اگر تمہیں امیر ہونا ہے تو تمہیں بس اتنا جاننے کی حاجت ہے، بس زندگی بھر اثاثے خریدتے رہو۔ اگر تم غریب رہنا چاہتے ہو یا متوسط طبقے میں رہنا ہے تو پھر تمام زندگی مالی بوجھ خریدتے رہو۔ حقیقی دنیا میں مالی کشمکش کی بڑی وجوہات اس فرق کو نہ جاننے کی بدولت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ لفظوں اور عددوں سے عدم واقفیت مالی پریشانیوں کی بنیاد ہے۔ اگر لوگوں کو مالی پریشانی ہے تو لازماً اس کی وجہ یہی ہے کہ الفاظ اور اعداد کے مطالب سے انہیں آگاہی نہیں، کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے۔ امیر اس لیے امیر ہے کہ انہیں ان علاقوں کے بارے میں ان لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے پر معلومات ہے۔
جو مالی مشکلات میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اگر آپ لوگ امیر بننا چاہتے ہیں اور امیر رہنا چاہتے ہیں تو مالیاتی سوجھ بوجھ تمہارے لیے اشد ضرورت ہے کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ اشکال میں تیر کے نشان سرمایہ کی ترسیل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خالی اعداد کافی نہیں، جس طرح فقط الفاظ بھی بے معنی ہوتے ہیں، اصل اہمیت تو کہانی کی ہے۔ مالیاتی زبان میں اعداد کے بارے میں جاننا کہانی کے پلاٹ کو جاننے کے مترادف ہے، اور کہانی یہ ہے کہ سرمایہ کہاں حرکت پذیر ہے۔ زیادہ خاندانوں میں سے 80% میں اقتصادی کہانی تقریباً یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر سخت محنت کرتے تاکہ ترقی کرے۔ وہ پیسے ضرور بناتے ہیں مگر اثاثے بنانے کے بجائے مالی بوجھ بڑھاتے ہیں، اس لیے ان کی پوری زندگی تگودو میں گزر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نیچے کی اشکال میں ایک غریب آدمی یا وہ نوجوان جو ابھی گھر میں بیٹھا ہے، اس کی زندگی کی آمدنی کی ترسیل کا خاکہ دیا گیا ہے۔ اثاثوں کی نقدی کی ترسیل کا نمونہ نیچے دیا ہوا خاکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اصحاب کا ہے۔ یہ ایک امیر آمدنی کی تقسیم کچھ ایسے ہے۔ یہ تمام اشکال بے شک ضرورت سے زیادہ ہی سادی ہے۔ ہر ایک کے اخراجات ہوتے ہیں، اسے خوراک، مکان اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ان اشکالوں کے ذریعے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک غریب متوسط طبقے کے فرد اور امیر آدمی کی آمدنی اور اخراجات کا نقشہ کیا ہے اور کس طرح وہ کماتے اور کیسے خرچ کرتے ہیں۔ روپے کی آمد و رفت کی اصل کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی اس طریقہ کار کی ہے جس کو بروئے کار لا کر ایک شخص اپنی دولت اور مالی معاملات سے عہدہ بر ہوتا ہے، اور جب پیسہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اسے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ میں نے امریکہ کے امیر ترین آدمیوں کی داستان اس لیے بیان کی تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر سکوں کہ اکثر لوگوں کے خیالات میں اس بارے میں جو اشتباہ ہے اسے واضح کروں، اور اشتباہ یہ ہے کہ پیسہ ہر درد کی دوا ہے۔ اس لیے یہ فقرہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب لوگ مجھ سے تقاضا کرتے کہ جلد امیر ہونے کا انہیں کوئی طریقہ بتا دوں یا انہیں کہاں سے ابتدا کرنی ہے۔ میں عموماً یہ بات سنتا ہوں، میرے سر پر قرض کا بوجھ ہے اور مجھے جلد پیسہ بنانا ہے، مگر زیادہ پیسہ بھی عموماً مسائل کو حل نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر دولت ہماری المناک انسانی کمزوریوں کو اور واضح کرتی ہے، اور بہت سے ایسے پہلو جو عام طور پر ہم سے پنہاں ہوتے ہیں، ہم پوری شدت سے ہم پر عیا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات جب اچانک کوئی شخص ڈھیر ساری دولت حاصل کرتا ہے، مثلاً ترکہ یا وراثت یا ترقی یا لاٹری میں جیت، تو جلد یا بدیر وہ وہی آنے والی جگہ پر آ جاتا ہے یا اس کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو جاتی ہے۔ پیسہ آپ کے ذہن میں موجود کیش فلو یا پیسے کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار میں تیزی برپا کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ سارا پیسہ خرچ کرنے کا ہے تو زیادہ احتمال ہے کہ اخراجات میں اضافہ کر کے آپ زائد آمدنی اس میں لگا دیں۔ بس مشہور کہانی کہ ایک احمق اور دولت مند ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اور جلد ہی ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے متعدد بار کہا ہے کہ اسکول میں جا کر ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیت اور عملی استعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ ہم گولفر بننا چاہتے ہیں، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلم ایکٹر سنگر بننے کا انہیں جنون ہے، بیوٹی کانٹیسٹ یا مقابلہ حسن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا اول اسٹریٹ کے تاجر بنتے ہیں کیونکہ وہاں انہیں شہرت ملتی ہے، دولت بھی اور عزت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو اسکول میں پڑھائی کی طرف راغب کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوانوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تعلیمی استعداد ادب ترقی کا زینہ قابلیت کے بل بوتے پر دولت پیدا کرتے ہیں۔ 1960 میں یہ حالت تھی کہ اگر پڑھائی کے دوران کسی طالب علم کا تعلیمی ریکارڈ غیر معمولی ہوتا
تو اس وقت فرض کر لیا جائے۔ مگر آج کے ڈاکٹر کو جس طرح کی مالی مشکلات کا سامنا ہے وہ اتنی حوصلہ شکن ہے کہ میں اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی یہ توقع نہ کروں گا کہ انہیں ایسے حالات کا سامنا ہو۔ کاروبار انشورنس کمپنیوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد انہیں خرچ کرنا ہے، جب پیسہ ہاتھ میں آئے تو کیا مداخلت اور علاج میں مجرمانہ غفلت کی مالیاتی رجحان یعنی پیسے ہاتھ میں آنے کے بعد آج کل بچے باسکٹ بال کے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، چھینا چپٹی سے خود کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اسے کس طرح لمبے عرصے تک اپنے تصرف میں رکھنا ہے اور کیسے اسے اپنے مفاد میں زیادہ سے زیادہ بروکار لانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسے کے لیے کیوں اتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انہیں نقدی کی ترسیل یا کیش فلو کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص تعلیمی لحاظ سے اور پیشہ ورانہ طور پر بہت لائق فائق ہو سکتا ہے، مگر اگر اسے مالی جوڑ توڑ کا علم نہیں تو سب بیکار ہے۔ انہیں عام طور پر ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ محنت کے بارے میں تو انہیں علم ضرور تھا مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ پیسے کو اپنے استعمال میں کیسے لائیں۔ کہانی اس حقیقت کی جب مالیاتی خواب کی تلاش مالیاتی بدخوابی میں بدل جاتی ہے۔ محنتی لوگ کی طرز زندگی کا خاکہ یکساں ہوتا ہے۔ حالیہ شادی خوشباش اعلیٰ تعلیم یافتہ جوڑ ایک ہی جگہ بودوباش اختیار کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے تنگ کرائے کے فلیٹ میں۔ فوری طور پر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اکٹھے رہ کر وہ بچت کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ فلیٹ چھوٹا ہے۔ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ بچت میں بڑھاوا کر کے ایک کشادہ ذاتی گھر خرید لیں جہاں ان کے بچے بہترین زندگی گزار سکیں۔ ان کی آمدنی میں بھی دگنی ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے کیریئر پر توجہ کرتے ہیں، ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو آمدن میں اضافہ ہوتا ہے ان کے اخراجات میں اسی رفتار اضافہ ہوتا ہے۔ مالی بوجھ اثاثے اخراجات آمدن اخراجات مالی بوجھ اثاثے۔ کسی شخص کے سب سے زیادہ اخراجات ٹیکس واجبات پر اٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو خیال ہے کہ یہ انکم ٹیکس ہے، مگر اکثر امریکنوں کے لیے سب سے بڑا ٹیکس سوشل سیکیورٹی ہے۔ ایک ملازمت پیشہ شخص یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی ٹیکس اور میڈیکیئر ٹیکس کی مدد میں وہ اندازاً 7.5% ادا کر رہا ہے، مگر در حقیقت یہ 15% ہی رقم سوشل سیکیورٹی میں ادا کرنی ہوتی ہے اور وہ رقم ملازم کو دینے کے بجائے حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیتا ہے۔ اس پر طرح یہ کہ آپ کو اس رقم پر جو آپ کی تنخواہ سے کاٹ کر مالک نے سوشل سیکیورٹی کی مدد میں ادا کی، ایک بار پھر اس پر انکم ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ رقم تھی جو کبھی آپ کو نہ ملی بلکہ سیدھی سوشل سیکیورٹی کے بجٹ میں چلی گئی۔ پھر ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے، مالی بوجھ بڑھتا ہے، اثاثے اخراجات آمدن۔ ایسے مذکورہ نئے شادی شدہ جوڑے کی طرف ایک بار پھر رجوع کر کے واضح کیا جا سکتا ہے، ان کی آمدنی بڑھنے کے نتائج میں وہ اپنی مرضی کا گھر خریدنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس گھر میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو ان پر ایک اور ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے جسے پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں یا نیا فرنیچر خریدتے ہیں اور دوسرا نیا گھریلو سامان خریدتے ہیں اور پھر اچانک وہ بیدار ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مالی ذمہ داریوں کا کامل رہن اور کریڈٹ کارڈز کے قرضوں سے اٹا پڑا ہے اور اب ریٹ ریس شروع ہوتی ہے۔ اس دوران ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ محنت کرتے مسائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح خود کو دہراتا رہتا ہے۔ جب آمدنی زیادہ ہوتی ہے تو انکم ٹیکس کی شرح بڑھتی ہے، اسے بریکٹ کریپ کہتے ہیں۔ ڈاک کے ذریعے ایک کریڈٹ کارڈ وارد ہوتا ہے، وہ اسے استعمال کر لیتے ہیں، خرچہ کارڈ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ایک قرض کمپنی فون کر کے انہیں اطلاع دیتی ہے کہ ان کے بیش قیمت اثاثے یعنی ان کے ذاتی گھر کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ کمپنی انہیں بل کینسلیشن لون کی پیشکش کرتی ہے کیونکہ انہوں نے باقاعدگی سے اپنے واجبات ادا کیے تھے، اور انہیں صلاح دیتے ہیں کہ ان کا بہترین لائحہ عمل یہی ہوگا کہ وہ کریڈٹ کارڈ کے اس زیادہ سود والے قرض کو ادا کریں اور ان کے گھر پر سود کے علاوہ ٹیکس کی کٹوتی بھی ہے۔ وہ فوراً اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور حاصل کردہ رقم سے کریڈٹ کارڈز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وہ سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ
کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور اب انہوں نے روزانہ اخراجات کے قرضوں کو اپنے گھر کے رہن میں ملوث کر لیا ہے۔ ان کی ادائیگیوں میں کمی واقع ہوتی ہے کیونکہ وہ قرض کی ادائیگی کی مدت کو 30 سال تک بڑھا لیتے ہیں۔ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ ہمسائے انہیں خریداری پر جانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ میموریل ڈے سیل شروع ہو چکی ہے۔ یہ وقت پیسہ بچانے کا ہے۔ وہ خود سے یہی کہتے ہیں کہ ہم خریداری نہیں کریں گے، صرف گھوم پھر کر آ جائیں گے۔ بہر صورتحال اگر کوئی چیز انہیں پسند آئی بھی تو وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے۔ میں ایسے شادی شدہ جوڑوں سے بار بار ملتا ہوں، ان کے نام کوئی بھی ہو، ان کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ میرے لیکچروں میں حاضر دے کر میری باتیں سننے آتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہم زیادہ روپیہ کما سکتے ہیں۔ اخراجات میں اضافہ کر کے انہوں نے آمدنی کو بڑھانے کا سوچا ہے۔ ابھی تک انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کو مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اخراجات میں اضافہ کیا اور یہی برائی کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ اقتصادی جہالت ہے اور انہیں اثاثے اور بوجھ کے درمیان فرق کا ادراک نہیں۔ آمدنی زیادہ کرنے سے شاذ ہی مالی مسائل ہوتے ہیں۔ ذہانت سے انہیں حل کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے ایک دوست کا کہنا ہے اگر تم کو اندازہ ہو جائے کہ تم نے ایک گڑھا کھود لیا ہے تو اسے مزید کھودنا بند کر دو۔ جب میں بچہ تھا تو میرا ڈیڈ عام طور پر مجھ سے کہا کرتا کہ جاپانیوں کو 3 طاقتوں کے بارے میں آگاہی تھی: تلوار کی طاقت، ہیرا اور آئینہ۔ تلوار کی طاقت قوت کا مظہر ہے۔ امریکہ نے فوجی طاقت بڑھانے پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے۔ ہیرا دولت کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کہاوت میں کچھ سچائی ہے۔ سنہری اصول کو یاد رکھو: جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہی قانون وضع کرتا ہے۔ آئینہ ذاتی علم کی طاقت کا مظہر ہے۔ خود بینی اور خود شناسی جاپانی کہاوت کے مطابق ان میں سب سے زیادہ اہم تھا۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ عام طور پر پیسے کی قوت کو خود پر طاری کر لیتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر اور سخت محنت کی وجہ سے وہ خود سے یہ سوال بھی نہیں کر پاتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی سر پیر ہے۔ ہر صبح جب وہ کام پر جاتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پر ایک گولی رسید کرتے ہیں۔ پیسہ کی شفاف طاقت کے بارے میں زیادہ جانکاری نہ ہونے کے باعث زیادہ تر لوگ اس قوت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ طاقت ان کے خلاف عمل پیرا ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے آئینہ کی قوت کے بارے میں جانا ہوتا تو وہ خود سے سوال کرتے کیا اس تگودو کا کوئی سر پیر ہے۔ بسا وقت اپنے اندر کے شعور کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں اور اپنے اندر کی آواز کو دباتے ہوئے بھیڑ چال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ غور و خوض کے بغیر وہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ متعدد بار وہ بغیر سوچے سمجھے وہی چیزیں دہراتے ہیں جو اور لوگ ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ ایسے خیالات جیسے وسعت اور تمہارا گھر تمہاری پہچان ہے، یا تمہارا اپنا گھر تمہاری سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، یا اگر تم زیادہ قرض لوگے تو تمہیں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی، یا مستحکم نوکری ڈھونڈو یا غلطیاں نہ کرو، خطرہ مول نہ لو، وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ کے نزدیک مجمع کے سامنے تقریر کرنا موت کے خوف سے زیادہ ڈراؤنا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کے نزدیک عوام کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا خوف معاشرے سے قطع تعلق ہونے، منفرد ہونے، نکتہ چینی، جگ ہنسائی اور تنہا رہ جانے کے خوف کی وجہ سے ہے، صرف اس ڈر سے کہ وہ لوگوں سے انوکھے دکھائی نہ دیں۔ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے نئی سوچ اپنانے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے میرے باپ نے کہا تھا کہ جاپانی لوگ آئینے کی قوت کو خاص اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس میں دیکھ کر ہی ہمیں سچائی دکھائی دیتی ہے۔ اور زیادہ تر لوگ جب یہ کہتے ہیں خطرہ مول نہ لو تو اس کی وجہ ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کا کیل تعلقات، کیریئر اور پیسہ ہر جگہ سامنا ہے۔ یہی خوف ہے جس کی بدولت لوگ پرانی راہیں اپناتے ہیں اور کبھی بھی تحقیق نظروں سے ان مروجہ طریقوں یا مقبول رجحانات کا موازنہ نہیں کرتے۔ تمہارا اپنا
غرض سب سے بڑا سرمایہ کاری ہے یا ترقی کرتے کرتے تم نائب صدر بن جاؤ گے؟ بچت کرو، جب میری تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو بڑی گاڑی اور بڑا گھر خریدو گے۔ میوچل فنڈ بچت کی اچھی شکل ہے۔ نقل میل ماڈلز دستیاب نہیں، اور اگر میرے پاس ایک اور ہوتی تو کچے گاہک کے پاس اسے فروخت کر دیتا۔ بہت سے اقتصادی مسائل اس وقت جنم لیتے ہیں جب ہم دوسروں کی اندھا تقلید کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہم خود کو آئینے میں دیکھیں اور اپنے اندر کی سچائی کو ڈھونڈ نکالیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈرتے ہیں۔ جب میری اور مائیک کی عمر 16 برس ہوئی تو اسکول میں ہمیں مشکلات پیش آئے۔ ہم برے لڑکے نہ تھے، مگر غیر مرئی طور پر ہم اپنے جماعتوں سے الگ ہوتے گئے۔ ہم مائیک کیڈٹ کے لیے روزانہ اسکول کے وقت بعد اور ہر ہفتہ کام کرتے۔ ہم اکثر کام کے بعد گھنٹوں مائیک کیڈٹ کے پاس اس کے دفتر میں بیٹھتے رہتے، جبکہ وہ اپنی بینکرز، وکیلوں، حسابداروں، سٹے بازوں، سرمایہ کاروں، منظموں اور ملازموں سے ملاقاتیں کرتا رہتا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 13 سال کی عمر میں اسکول کو تیاگ دیا تھا، اور اب وہ رہنمائی کر رہا تھا، احکام نازل کر رہا تھا، مشورے دے رہا تھا اور پڑھے لکھے لوگوں پر جرح کر رہا تھا۔ وہ دم ہلاتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتے تھے، اور جب وہ ان سے ناراض ہوتا تو وہ سہم جاتے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے فرسودہ روایات کا غلام بننے سے انکار کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی سوچ کے تحت کیا، اور اسے ان الفاظ سے نفرت تھی: ہمیں ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ دوسرے بھی یہی کر رہے ہیں۔ اسے نہ سے چھڑ تھی۔ اگر آپ اسے کسی کام کو کرنے پر راضی کرنا چاہتے تو صرف یہ کہنا کافی تھا: میرا خیال ہے کہ نہیں کہ تم یہ کام کر سکتے۔ ہم نے اس کے دفتر میں بیٹھ کر ملاقات کے دوران اتنا کچھ سیکھ لیا جو اسکول کی پڑھائی سے کجا زیادہ تھا۔ مائیک کے باپ نے اسکول سے تعلیم حاصل نہ کی تھی، پھر بھی وہ معاشی طور پر تعلیم یافتہ تھا اور کامیاب تھا۔ وہ بار بار ہم سے کہا کرتا کہ ایک ذہین آدمی اپنے سے زیادہ ذہین لوگوں کو ملازم رکھتا ہے۔ چنانچہ مجھے اور مائیک کو گھنٹوں ذہین لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی، اور اس سے ہم نے استفادہ کیا، لیکن اسی وجہ سے ہم دونوں اس مقبول عام راستے کو اختیار نہ کر پائے جو ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا تھا، اور اس سے کچھ مشکلات پیدا ہوئے۔ جب کبھی استاد یہ کہتا: اگر تم نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے تو حقیقی دنیا میں تم ناکام ہو جاؤ گے، یہ سن کر مجھے کو تعجب ہوتا۔ جب ہمیں اصولوں کی پیروی کی تلقین کی جاتی اور رائج الوقت طریقوں پر چلنے کو کہا جاتا، ہمیں احساس ہوتا کہ تعلیمی نظام کس طرح تخلیق اور تحقیق کی حوصلہ شکنی کرتا تھا۔ ہم کو پتہ چلتا گیا کہ ہمارے امیر ڈیڈ کا کہنا بجا تھا کہ مروجہ تعلیمی نظام اچھے ملازم تو پیدا کرتا تھا، اچھے مالک نہیں۔ بعض اوقات میں اور مائیک اپنے استاد سے پوچھتے بیٹھتے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے تھے عملی طور پر اس کا کیا فائدہ تھا، اور یہ کہ وہ ہمیں دولت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے تھے، اور اس سے یہ کیسے کام لیا کرتا تھا۔ اس سوال کو سن کر ہمیں اکثر یہ کہا جاتا کہ دولت کی کوئی وقعت نہ تھی، اور اگر ہم نے تعلیمی میدان میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے تو دولت خود بخود آ جائے گی۔ جوں پیسے کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، ہم استادوں اور ہم جماعتوں سے دور ہوتے گئے۔ میری اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ کبھی مجھ پر تعلیم میں اچھے گریڈ لینے پر زور نہ ڈالتا، اکثر اوقات میں اس پر حیران ہوتا، مگر پیسے کے بارے میں اکثر بحث چڑھ جاتی۔ 16 سال کی عمر تک مجھے اپنے والدین کے مقابلے میں معاملات کا علم زیادہ تھا۔ میں بک کیپنگ جانتا تھا، ٹیکس اکاؤنٹنٹس کی باتیں سنتا اور کارپوریٹ اٹارنیز، بینکرز، اسٹیٹ بروکرز اور سرمایہ کاروں سے میرا اکثر واسطہ پڑتا۔ ایک دن میرا ڈیڈ مجھے بتلا رہا تھا کہ ہمارے گھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ کیوں تھا، اور جب میں نے اسے بتلانا چاہا کہ ہمارے گھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ کیوں نہیں تھا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ آگے آنے والے ڈائیگرام میں میں نے اپنے امیر ڈیڈ اور حقیقی والد کے اپنے گھر کے بارے میں خیالات کے تضاد کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
ایک باپ کا خیال تھا کہ اپنا گھر اثاثہ تھا، دوسرا اسے مالی بوجھ خیال کرتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس شکل کی مدد سے اپنے ڈیڈ کی آمدن کی جمع خرچ کے حساب کو واضح کیا اور اسے بتایا کہ سرمایہ کیسے ہاتھوں سے نکلتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ اپنے مکان کو بدولت کون سے اخراجات لاگو ہوتے ہیں۔ اگر گھر بڑا ہوگا تو خرچ بڑھے گا اور اخراجات کی مدد میں سرمایہ دن بدن ہاتھوں سے نکلتا جائے گا۔ آج میرے اس عقیدے کو چیلنج کا سامنا ہے کہ مکان اثاثہ نہیں، مالی بوجھ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تقریباً لوگوں کی نظر میں ان کا اپنا مکان ایک خواب کی تعبیر ہے اور ان کا بہترین اثاثہ ہے، اور نہ ہونے کی نسبت اپنا گھر ہونا بہتر ہے۔ میں اس مقبول نظریے کا صرف ایک متبادل پیش کر رہا ہوں۔ اگر مجھے اور میری بیوی کو بڑا گھر خریدنا ہو جو زیادہ شاندار ہو اس خیال کے تحت کہ یہ ایک اثاثہ ہوگا تو یہ غلط ہے۔ یہ اثاثہ نہیں بلکہ ایک مالی ذمہ داری ہوگا، کیونکہ اسے خریدنے کے لیے پیسے ہمارے جیب سے جائیں گے۔ میں یہ دلیل پیش کرتا ہوں اور مجھے توقع نہیں کہ زیادہ تر لوگ میرے اس خیال سے اتفاق کریں، کیونکہ ایک بڑا اور خوبصورت گھر بہرحال جذبات کی ضرورت ہے، مگر جب پیسے کا معاملہ ہو تو جذبات کی بلندی مالیاتی ذہانت کی پست کر دیتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ پیسہ ہر صورت ہر فیصلے کو آخرکار جذباتی رنگ دے دیتا ہے۔ جب گھروں کا معاملہ ہو تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ زندگی پر اس مکان کی قسط ادا کرتے ہیں جو ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ دوسرے معنوں میں زیادہ تر لوگ چند سالوں میں بعد ایک نیا مکان خرید لیتے ہیں اور ہر دفعہ 30 سال قرض لیتے ہیں تاکہ پچھلا قرض چکا سکے۔ نمبر 2، اگرچہ رہن کے پیسے پر ٹیکس نہیں لگتا مگر اضافی اخراجات پر تو ٹیکس عائد ہوتا ہے جو انہیں اپنی معینہ آمدنی میں ادا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس رہن کی ادائیگی سے چھٹکارا بھی پالے تب بھی باقی کے اخراجات تو اپنی موجود رہے گی۔ نمبر 3، پراپرٹی ٹیکس۔ میری بیوی کے والدین حیران رہ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی پراپرٹی ٹیکس کی شرح $1000 ماہانہ سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا۔ اس سے ان کی پینشن پر دباؤ آیا اور انہیں یہ مکان چھوڑنا پڑا۔ نمبر 4، گھروں کی قیمت ہمیشہ ہی زیادہ نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی چند دوستوں کے بارے میں علم ہے جن کے مکان $1 ملین کی مالیت کے ہیں، ہاں مگر مارکیٹ میں وہ $7 ملین سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ زیادہ تر نقصانات موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کے سبب ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا پیسہ مکان کی خریداری پر خرچ ہو چکا ہے تو تمہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اخراجات کے کالم سے پیسہ روز بروز کم ہو رہا ہے اور اثاثے کے کام میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور یہ ایک مڈل کلاس خاندان کی مثال کیش فلو یا آمدنی کی ترسیل ہے۔ اگر ایک نوجوان جوڑا شروع ہی میں اپنے اثاثے کے کالم میں زیادہ رقم ڈالے گا تو ان کے آخری سال نسبتاً بہتر ہوں گے، خاص طور پر جب وہ بچوں کو کالج